السلام علیکم اور پوڈ کاسٹ ود ابصار عالم کے ساتھ آج ہم کچھ بہت اہم موضوعات پہ بات کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے افتخار فردوس صاحب نے جو ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے۔ افتخار صاحب خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آج آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ چیزیں اتنی اہم ہیں اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا فوکس اس پہ نہیں ہے، نہ ہی مین اسٹریم میڈیا کا اور نہ ہی سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا کا۔ اب ایشو یہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے دنیا میں۔ بالکل جو ٹرمپ نے ٹیرف لگائے ہیں اس کے جواب میں دنیا کا صرف ایک ملک ہے جس نے اس کو جواب دیا ہے اور وہ ہے چین، اور چین نے جوابی اس پہ ٹیرف لگا دی ہیں۔ اب اس کے بعد ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے چین کے خلاف جی اور جس میں اس نے جو زبان استعمال کی ہے وہ ظاہر ہے ایک شایان شان نہیں ہے ایک صدر کے، اور امریکی صدر کے، چاہے وہ سپر پاور ہے، جتنا اس میں تکبر ہے، جتنا اس میں ایروگینس ہے، اور جس طرح اس نے چین کو کہا ہے کہ بگیسٹ ابیوزر، اور میری جو وارننگ تھی اس کو انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، اس طرح کی باتیں کی اس نے۔ اور جواب میں چین جو ہے وہ خاموش ہے، اس نے صرف یہ جواب دیا ہے اپنے عمل سے۔ اب کچھ چیزیں جو میں آپ سے چاہتا ہوں میں ڈسکس کرنا، اس سب چیز کا ہمارے خطے پہ بہت گہرا اور اہم اثر ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ جو چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں جس پہ ہم بات کریں گے کہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے، چین پاکستان سے کیا چاہتا ہے، اس میں افغانستان کا کردار کیا ہے، ایران کا ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں تھوڑا سا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جو کچھ اس وقت ٹرمپ کر رہا ہے اور جس طرح پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں، $2.5 ٹریلین کا نقصان ہو گیا 2 دن میں، جو پینڈیمک کے بعد سب سے بڑا نقصان ہے۔ جی اور کاروں کا بزنس بہت متاثر ہوا ہے، امریکہ میں مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے وہاں چیزیں کھانے پینے کی ذخیرہ کرنی شروع کر دی ہیں، تو بے یقینی بہت ہے۔ اور اس میں ہوا یہ ہے کہ اب ٹرمپ کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سٹیبل نہیں ہے دماغی طور پہ اور کسی ضد میں پڑ گیا ہے، اور چین کا جو میڈیا ہے وہ اس پہ بہت فوکس کر رہا ہے، اس کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ اس وقت شکست کھا چکا ہے اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، انا پہ اڑا ہوا ہے، اور جس کے بارے میں امریکہ کے اندر بھی بہت بات ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک بڑی ڈینجرس صورتحال ہے جی یہ کسی سپر پاور کے ہیڈ کے لیے۔ اور اس کی آخری جو دنیا میں مثال ہے وہ پچھلی صدی میں تھی، 1930s میں 40s میں، جب ہٹلر ایک اس طرح کی اس نے اس طرح کی ٹریڈ وار ہوئی اس دور میں جب شروع ہوئی، جس کے بعد ورلڈ وار 2 ہوئی۔ گلوبل ریسیشن تو جو میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہ جو گلوبل ریسیشن ہے ابھی پھر وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ کیا دنیا میں تیسری ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے۔ اور اس وقت تو ہٹلر تھا جو یہودیوں کے خلاف تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو وہ واحد اسٹیٹ کا حکمران ہے جو امریکہ پہنچا ہے، ٹرمپ سے اس نے بات کی ہے، اور ٹرمپ نے پھر وہ غزہ سے خالی کروانے کے لیے لوگوں کو بات شروع کر دی ہے، اس کے ساتھ ایران سے بات شروع کر رہا ہے۔ تو مڈل ایسٹ میں لگتا ہے کہ جو کہا بھی ہے ٹرمپ نے کہ وہ نیا نقشہ بنانا چاہ رہا ہے، اس میں ایران اہم ہے۔ ایران اگر اہم ہوتا ہے تو پاکستان اور افغانستان اہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ویو یہ آ رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے مڈل ایسٹ کو میں جو کچھ بھی امریکہ کرنا چاہتا ہے اس کو چائنا کو کنٹین کرنا اس نے الٹیمیٹلی۔ اب یہ صورتحال ہے، میں صرف یہ بتا اس لیے رہا ہوں لوگوں کو کہ صورتحال یہ ہے، یہ بن رہی ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آ رہا ہے امریکہ کا، افغانستان کے ساتھ تعلقات بحال ہو چکے ہیں، اور افغانستان کی جو ایڈ بند، وہاں کے 2000 ہیلتھ یونٹس بند ہو چکے ہیں امریکی امداد بند ہونے سے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں اپنے اڈے بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس پہ کچھ معاہدہ ہو گیا ہے، پیسے بھی واپس مل رہے ہیں۔ ایران تھریٹ ہے، چین کو اتنی سخت دھمکی دی ہے امریکہ نے کہ میں اب اگر چین نہ سمجھا تو منگل تک کا وقت دیا تو میں مزید ٹیکس لگا دوں گا، جس سے ظاہرہ ٹینشن بڑھے گی، تائیوان میں بھی بڑھے گی۔ تو اس ساری صورتحال کو میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے، اس کا لنک ہے اس ساری گلوبل گیم کے ساتھ، یا میں زیادہ کچھ سوچ رہا ہوں؟ ابصار صاحب سوچ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور جب ہم نقشے کو دیکھتے ہیں تو
جو اس کا ایک ایگزیکیوٹیبل پارٹ ہے، جو ایک عملی شکل نظر آتی ہے، وہ آپ کو شاید دہشت گردی، بارڈر کانفلکٹس اور ان ساری چیزوں میں نظر آتی ہے. لیکن جو اس کا ایکچوئل پرابلم ہے اور جو سچویشن لارجر جو اسکوپ ہے جس کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے، وہ تو ٹریڈ وارز ہے، جیسے آپ نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا. پیسہ، اصل جھگڑا پیسے کا ہے. روٹس کے اوپر، جن روٹس کے اوپر پیسہ ہے، دنیا جتنی انٹر کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے اتنا ہی ایک دوسرے پر انحصار جو ہے وہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ انحصار، وہ روٹس کنٹرول کرنا، اس کی مینجمنٹ کرنا اور ترسیل. پانی کا ایشو پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا بہت بڑا ایشو اور گلوبل ایشو بنے گا. اب جو لوگ پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے آبی ذخائر ہوں گے، وہ گلوبل مارکیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. جیسے اب جو ہے بوسفورس ہو گیا تو 40-45% دنیا کی ٹریڈ وہاں سے جاتی ہے. ٹرکی از دیٹس وائی ون آف دا کنٹریز جو ڈومینیٹ کرتا ہے ٹریڈ کو. اسی طرح جو ہے وہ سوئس کینال جو ہے ہو گیا، پاناما کینال ہو گیا. تو یہ وہ روٹس ہیں جو اس کے اوپر ممالک بیٹھ کے اپنی پالیسی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے اور ہیں. یہ روڈ لنکس بننے ہیں پاکستان سے، اب افغانستان سے، ایران سے. انٹر کنیکٹیوٹی جو بائی روڈ ہونی ہے وہ بائی سی آپ بتا رہے ہیں نا، یہ بائی روڈ یہاں سے ہونی ہے. اب دنیا کا معیار بدل گیا. جی بالکل. تو لوگ ہائی سپیڈ ٹرینز جو ہوں گے، وہ سارا ترسیل کا نظام ان کے ذریعے ہوگا. یہ یہاں پہ سی پیک آتا ہے. جی بالکل. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے پریزیڈنٹ جی کا، وہ آتا ہے. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو یہ تھا کہ جس طرح کنیکٹیوٹی جو ہے یہ روڈ کے نیٹ ورک سے بنتی ہے اور یہ گلوبل وارز کو جو ہے وہ جنم دے رہی ہے اور فیوچر آف کانفلکٹ کو، اسی طرح جو ممالک کے اندر جو آپ نے پورا بتایا کہ چین کیا کر رہے ہیں، امریکہ کیا کر رہے ہیں، پھر ان کے الائز کیا کر رہے ہیں، پھر اس میں اسٹیٹس ہیں، پھر اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. آپ اس سارے کانفلکٹ کو اب ایک نیٹ ورکس کی طرح لیں. مڈل ایسٹ کے اندر ممالک نہیں ہیں، نیٹ ورکس ہیں. ٹھیک. اور وہ نیٹ ورکس کے اندر پھر کچھ ایسے ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، پھر گرے ایکٹرز ہیں، خانہ جنگیاں. جی بالکل. اور پھر ان کے جو ہے ایسے لوگ ہیں جو ان کی پیدائش کرتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، وہ ایک ملک کے خلاف لڑاتے ہیں. تو یہ پورے نیٹ ورکس. تو آپ ممالک پہلے جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ ممالک کے درمیان میں ہوتی تھی، اس کا ایک سرٹن تعین ہوتا تھا کہ یہاں تک جنگ لڑنی، یہاں تک نہیں لڑنی. نیٹ ورکس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اس کو آپ بوسیدہ کر سکتے ہیں. ان کو انویٹیبلٹی فیکٹر ان کا بہت لمبا ہوتا ہے، کیونکہ نیٹ ورکس جو بنتے ہیں وہ ایک بندے نہیں ہوتے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ریکگنائزڈ ایلیمنٹس بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جب آپ مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں مڈل ایسٹ کے اندر، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سنس جب 7 اکتوبر ہو گیا تھا اور حماس نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اور وہ سارا جو شروع ہوا، تو اس کا ایک یہ ڈومینو افیکٹ ہے. جو چیز مڈل ایسٹ کے اندر ہوگی وہ گلوبلی جو ہے اس کا ایک انفلوئنس جو ہے وہ ضرور آئے گا. اس کا اگر ڈائریکٹ لنک دیکھیں ہم، مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ کو بارڈر کرتے ہیں ٹرکی اور ایران کو پاکستان، ہمارا ایک تعلق ہے. 100%. تو اب ایران کے ساتھ جو بات کر رہا ہے، ایران از ویری امپورٹنٹ ان مڈل ایسٹ. تو امریکہ جو بات کر رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے افغانستان کے ساتھ معاملات میں بہت تیزی آ گئی ہے. کیا آپ کے خیال میں امریکہ، سیدھی بات کرتے ہیں، ٹرمپ استعمال کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کو ٹو پریشرائز ایران اینڈ پاکستان اینڈ الٹیمیٹلی چائنا؟ دیکھیں، کیونکہ اب ہم فوکس کرتے ہیں اس ایریا کے اوپر. بالکل. 2012 میں مجھے یاد ہے جب اوباما ایڈمنسٹریشن آئی تھی، حامد کرزائی صاحب نے اس زمانے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ ہم سے پرماننٹ اڈے مانگ رہا ہے افغانستان میں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب دوبارہ جو ہے وہ ڈیل سائن ہوئی اور ٹروپس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ افغانستان سے لی گئی کہ وہ رہیں گے یہاں پر فار پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ 2014 تک وہ ایکسپائر ہونے والی تھی وہ ڈیل جو افغانستان اور نیٹو کے درمیان میں تھی. تو جب اوباما ایڈمنسٹریشن آئی، یہ کلیم جو ہے اس ٹائم پر حامد کرزئی صاحب نے کیا تھا. ایرانیوں نے الزام لگایا تھا اس زمانے میں کہ فراہ جو وہ پروونس ہے جو ایران کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، وہاں کا ایئرپورٹ اور وہاں پر ایک ایئر بیس جس کا نام چالم ہے. چالم یہ زابل کے پاس ہے، یہ فراہ پروونس کے اندر ہے اور ایرانین بارڈر سے 3 کلومیٹرز کے زابل کے قریب، بالکل قریب. ہاں بالکل. انہوں نے الزام لگائے تھے کہ امریکی یہاں پر پرماننٹ بیس جو چالم جی یہاں پر بنانے والے ہیں، جس کو پھر بعد میں افغان گورنمنٹ نے اس ٹائم پر ڈینائی کیا.
لیکن اگر آپ فرا ایئرپورٹ کو دیکھیں کہ کس طرح اس کو ڈیولپ کیا گیا 2021 کے بعد اور اس کو انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے جو ہے وہ کھولا گیا 2021 کے بعد جی، اور 2024 کے اندر اس کو اندر رینوویشن جو ہے 2021 وہ میں تو کی طالبان آئے ہیں، جی تو طالبان نے آ کے جی 2024 میں پھر اس کو ابھی انٹرنل فلائٹس کے لیے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کھول لیا مطلب گیا. آپ بڑی حیران کن بات بتا، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پالیسی اشرف غنی کی تھی افغانستان کے امریکہ کے ساتھ، یا جس کے خلاف طالبان لڑتے تھے، طالبان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو اشرف غنی کر رہے تھے، بلکہ اس سے آگے چلے گئے. بلکہ اس میں ڈائریکٹلی تو امریکہ میں نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنے پرزنرز ریلیز ہوئے اس میں قطر کا کردار تھا. تو وہ ایئرپورٹ بھی قطر جو ہے وہ بنا کے انہوں نے ایکسپینشن فرا کا جو انہوں نے ایکسپینشن جو ہے وہ شروع کی ہے. اچھا، جو کلیئر کٹ انڈیکیٹرز اور قطر میں جو پورے ریجن میں سب سے بڑا امریکیوں کا اڈا ہے وہ تو قطر میں ہے، سینٹ کام کا ہیڈ آفس ہے. تو قطر اس جگہ وہ بنا رہا ہے ایئر بیس فرا کے مقام پہ افغانستان کے اندر، جس میں امریکہ آ کے بیٹھے گا طالبان کے دور میں. سوچ یہی ہے. اب وہ ہوتا کس طرح ہے؟ کچھ ہماری انفارمیشن کے مطابق دو چیزیں اس میں مین امپیڈمنٹس ہیں. ایک یہ کہ افغانستان جو طالبان ہے وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں، نمبر 1 یہ طالبان کی ڈیمانڈ ہے. اور دوسرا جو امریکہ سے ریکگنیشن، امریکہ ان کو تسلیم کر لے حکومت، گلوبل ریکگنیشن. ٹھیک، اور امریکہ نے کر لی تو obviously. اور دوسرا جو ہے وہ یو این میں سیٹ مانگ رہے ہیں. اچھا، اقوام متحدہ کا ممبر پورا بننا چاہتے ہیں. دس از دا 2 میجر ریکوائرمنٹس جو وہ چاہتے ہیں، جو اس ساری سچویشن کو دیکھے گی کہ آگے کیا بن کے جو ہے وہ نکلتا ہے. یہاں سے کچھ رپورٹس آئیں کہ بگرام ایئر بیس کو حوالے کر دیا گیا، طالبان نے اس کی ڈینائل کی. موومنٹس ہوتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن سر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں، فرا ایئر بیس کی، ایئر بیس تو نہیں کہنا، ایئر بیس ہی کہنا چاہیے، ایئرپورٹ اور ایئر بیس اٹس دی سیم. ٹھیک ہے، وہ ایران کے بارڈر پہ ہے، وہاں سے بلوچستان بھی کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اگر آپ بارڈر دیکھیں تو پاکستان کا جو بلوچستان ہے، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اگر وہاں موجودگی ہے امریکیوں کی اتنے بڑے اڈے پہ، تو لیکن باگرام تو تاریخی طور پہ ان کے پاس رہا ہے، بہت ان کا وہاں کام ہے، انفراسٹرکچر ہے، انویسٹمنٹ ہے. اور وہ باگرام کی جو ایئر ڈسٹینس ہے، جیسے کہتے ہیں برڈ فلائز، تو وہ تو اسلام آباد اور لاہور اور سارا جو ہمارا یہ ایریا ہے جس میں ہماری نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں زیادہ تر. اور جو ایک تھیوری چل رہی ہے، پتہ نہیں یہ کتنی ٹھیک ہے یا کتنی غلط ہے، کہ امریکہ ایک پریزنس رکھنا چاہتا ہے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس یا نیوکلیر انسٹالیشنز کے بہت قریب. مثلا چشمہ ہے، وہاں پاکستان کے اب 4 5 6 نیوکلیر پاور پلانٹ لگ گئے ہیں، بجلی بناتے ہیں وہ، لیکن ہیں تو نیوکلیر کے وہ، اور وہ چائنا کے تعاون سے ہیں. تو وہ تو باگرام سے بہت قریب ہے ایئر ڈسٹینس. تو آپ نہیں سمجھتے کہ صرف ایک اگر ایئر بیس دے ہی دی افغانستان نے، وچ ول بی اے میجر پالیسی ڈیسیژن، تو ایک سے زیادہ بھی تو ہو سکتی ہیں. دیکھیں، چونکہ ہم ایران کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، اس لیے فرا وہ زیادہ موضوع بنتا ہے. بگرام کے اوپر تو جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی تو یہ بھی 2021 کے بعد ہی دوبارہ جب انخلا ہوا تو یہ ڈسکشن امریکن تھنک ٹینکس کے اندر جو پالیسی ڈیسیجنز جو ہے دیتے ہیں، کانگریس کو، سینٹ کو ڈی بریف کرتے ہیں. ملٹیپل رپورٹس ہیں. اور آپ پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی تو بیسیکلی بگرام ایئر بیس واز آلویز یوزڈ کہ وہ چائنا کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو جو ہے وہ انڈر ریڈار رکھے، بیکاز اٹس دا کلوزسٹ. ٹھیک، جیسے پاکستان کی کلوزسٹ ہے، بالکل ویسے چائنا کی سنکیانگ کے اندر جو کلوزسٹ ہے وہ باگرام سے جو ہے وہ بنتی ہے. اور ہمیشہ امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے اس تھیوری کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے کہ بنسبت یہ کہ سینٹرل ایشیا کے ذریعے کیونکہ وہ دور پڑتا ہے، یا آپ کی کلوزسٹ جو بڑی ایئر بیس ہو وہ فار ایسٹ کے اندر ہو تو وہ ڈسٹینس بھی دور پڑتی ہے. تو بگرام ایک موضوع ایریا ہے جہاں پر چائنا کو آپ مد نظر جو ہے رکھ سکتے ہیں. اچھا، میں اس پہ آتا ہوں، چائنا کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن مجھے یہ بات سمجھائیں ذرا کہ دیکھیے آپ میرے استاد بھی ہیں اس ایشو پہ، اور یہ بات تو ماننی چاہیے نا. تو اس میں جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور افغانستان کے طالبان ان کا ایک وہ کہتے تھے ہم نظریاتی جنگ یا جہاد کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل تضاد نہیں ہے پھر یہ کہ الٹ وہی کام اب طالبان کر رہے ہیں. اور اس میں ایک جو آپ نے بھی بات، وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس میں میرے استاد ہیں، تو طالبان کے ساتھ ڈیلنگ امریکہ کی تو ہوتی تھی CIA کے ذریعے. اور ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ پاکستان جو بہت اہم ہے
افغانستان کے معاملے میں اور طالبان کے ساتھ بات چیت میں. تو اب کیا کوئی پالیسی شفٹ آ رہی ہے پاکستان کی یا امریکہ کی، جو طالبان سے اتنے رابطے بھی ان کے ڈائریکٹ بھی ہو رہے ہیں، تو پاکستان کی اہمیت یا سی اے کی اہمیت اس میں کم یا ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں یہاں پر کہنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. ہمیشہ جو ہے یہ اوائڈ کیا جا رہا ہے. جی جی. یہ بات آپ جتنے بھی پالیسی میکرز سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کوئی کلیئر آنسر نہیں دیں گے کہ آپ کون سے کیمپ میں ہیں، آپ چائنیز کیمپ میں ہیں کہ آپ یو ایس کیمپ میں ہیں. ہماری جو ایک اسٹریٹ فارورڈنس کی جو ہم نے ایک پالیسی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی بھی عالمی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹائٹ روپ واکنگ. جی بالکل، ہاں، ہم دونوں طرف. ہاں، بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. میرے خیال میں اگلے 2 سال کے اندر جو ہے، بلکہ قریب میں ہی آپ کے اس کے کچھ آثار جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. کہ 2 سال تو بہت لمبا عرصہ کہہ رہے ہیں، جس سے جتنی تیزی سے یہاں سے دنوں اور ہفتوں میں سچویشن بدل رہی ہے. پہلے میرا آئیڈیا یہ تھا کہ 4 سال، لیکن اب میں 2 سال پہ آ گیا ہوں، کیونکہ جس قسم کی سچویشن گلوبلی بنتی ہوئی آ رہی ہے، پاکستان کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کس سائڈ پر ہے. شاید یہ خواہش نہیں ہوگی، یہ مجبوری ہوگی کہ whose side they are on، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ آئے گی بات کہ آپ کے میں خواہش کیوں نہیں ہے اور مجبوری کیوں، اس پہ بات کروں گا. لیکن تھوڑا سا وہ ایک سبجیکٹ اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پورا اس میں چائنا کے رول کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے شفٹ کی بات کی ہے، کیا امریکہ پاکستان کے بغیر ڈائریکٹلی افغانستان کے اندر اپنا کوئی کیمپ، اپنے تعلقات، اپنی جڑیں مضبوط کر سکتے ہیں؟ ناٹ پاسبل. یو شیور؟ آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. کیونکہ ایک جب وہ یہاں پر تھے اس ٹائم بھی پاکستان اہم تھا. امریکہ کا فٹ پرنٹ افغانستان کے اندر اس طرح نہیں ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز اکراس دا بورڈ اسٹرائک کرنا ٹیکنالوجی کی بات ہے. ڈپلومیٹک مووز کرنا، اس کے لیے آپ کو پریزنس کی ضرورت نہیں. لیکن اشرف غنی کے دور میں تو، حامد کرزئی کے دور میں تو امریکہ ڈائریکٹ تھا نا وہاں پہ، کیونکہ ان کی بیسز تھی وہاں پر. اس ٹائم پر کوئی بیسز نہیں، بیسز تھی اور پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک، اب طالبان تو اقتدار میں آ گئے اور وہ جو پاکستان جن کی مخالفت کر رہا تھا وہ غائب ہو گئے. تو طالبان خود ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات یا وہ کر رہے ہیں تعلقات بحال، تو ہم کہاں ہیں؟ ہمارا تو کوئی الائی نہیں ہوا. ہمارا ایلائے جو ہے، ہم ہمیشہ بروکرز کے طور پر جو ہے وہ کام جو ہے. میں شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات سن کے آپ کی، لیکن بس ہماری قسمت میں بروکری رہ گئی ہے. تو میرے خیال میں جو پراپرٹی ڈیلرز، ہم ہمارے ڈی این اے میں پراپرٹی ڈیلر بننا. جو بروکری کا کردار ہے، آئی تھنک آپ اس کو ایک بہتر لفظ استعمال کر دیں، میڈیٹرز ہیں، ایسا کہہ دیں. دیکھیں، بروکر زیادہ کلوز ٹو ریالٹی ہے. دیکھیں، میڈیٹر ہوتا ہے تو آپ کی جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو گلوبل پریشر ہے، دیکھیں پاکستان ایک سافٹ اینڈ میڈیم پاور کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ گردانتا ہے. اگر سافٹ اینڈ میڈیم پاور ہیں ہم تو کیا ہم بروکر سے بڑھ کے میڈیٹرز بن سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب وہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کے لیے جو درکار ہے، جو اکوپمنٹ، جو فیسلٹیز، جو ٹیکنالوجی درکار ہے، آپ کو پھر بھی الائنسز کرنے پڑیں گے. نہیں، دیکھیں الائنسز پہ اب آ جاتے ہیں، آپ الائنسز بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ وہ سوال وہی رہ گیا. میں آپ کو اس بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جو افغانستان کے اندر جس طرح نظر آتا تھا پہلے، وہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ، اور یہ میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں سمجھانا. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پوڈ کاسٹ سے میں جاتا ہوں وہاں پہ، تو لوگ مجھے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سار صاحب سے یہ بات کی تھی تو وہ بات نامکمل رہ گئی تھی، تو آپ نے وہ کیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو یہیں پر جو ہے وہ سالو کر دیں. بالکل. افغانستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے. اور وہ ڈیسیجن میکنگ اس لیے مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو وہ اختلافات ہیں جس قسم کی ہمیں پتہ ہے کہ حقانی اور کابل اور کندہار، لیکن اب جو ٹریکشن بنی ہوئی ہے اس میں باقاعدہ گروپس جو ہے بن کے آ گئے ہیں، جس میں ٹریڈرز، جس میں پولیٹیشنز، لوکل وار لارڈز، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دی. تو کنٹینیوٹی آف جو پالیسی جس طرح ایک ملک کے اندر ہوتی ہے کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے تو نیچے تک وہ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. تو آپ کو اس سے بھی اب بات کرنی پڑے گی، اسے بھی کرنی پڑے گی، اسے بھی کرنی پڑے گی. تو جو حقانیوں کے ساتھ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سراج الدین حقانی جو ہے وہ عورتوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ناراض ہیں.
تو سراج الدین حقانی کیا وہ عورتوں کی ایجوکیشن کے چیمپئن کے طور پر پورٹرے کرنا وہ کس کے بینیفٹ میں جاتا ہے اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، یہ ایک علیحدہ پہلو ہے ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کو ریسنٹ ٹائمز میں کچھ انڈیکیشنز ملے قندھار سے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہم سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ قندھار نے کہا. قندھار نے کہا. ٹھیک ہے. سائملٹینیسلی امریکہ کا اپنی ایک لائن ہے قندھار کے ساتھ بھی. ڈیسیجن میکنگ ہائرارکی میں اب یہ سمجھتے ہیں کہ قندھار جو ہے اس نے اتنی پاور بنا دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر امپلیمنٹ کر سکے. ان کو بھی وہاں پر الائز کی ضرورت ہے. قندھاریوں کو ان کو بھی الائز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ان کے الائز تو امریکہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے ٹیررسٹ گروپس بھی ہو سکتے ہیں، ٹی ٹی پی بھی ہو سکتا ہے، بی ایل اے بھی ہو سکتا ہے، اور ایران بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب اس میں یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے قندھار کی بات کی اور وہاں پاکستان اس سچویشن میں جو امریکہ کا تعلق تھا افغانستان کے ساتھ وہ سی آئی اے اور پاکستان کے ذریعے تھا. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو فوکس ہے، جو ٹرسٹ ہے وہ سی آئی اے پہ اتنا نہیں ہے. کہ وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بھی وہ کوئی رابطے بحال کر رہے ہیں قندھاری گروپ سے اور حقانی گروپ سے الگ الگ؟ دیکھیں ایک کوشش ہے کہ ایک ٹرائلیٹرل باڈی بنے جس میں افغان طالبان کے ایسے ریپریزنٹیٹیوز ہو جو طالبان ہو بھی اور نہ بھی ہوں. ایسی ان کی ایک شکل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کچھ انٹرنیشنل سینکشنز اور بہت ساری اور باتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں تو جو میسیجنگ کا کام جو ہے وہ کر سکیں اور پاکستان اور امریکہ اس کا حصہ ہو اور ایک بیک چینلنگ کے لیے ایک رابطہ جو ہے وہ بحال جو ہے وہ کیا جائے جس میں ٹریڈ، اکانومی اور ٹیررزم اور نیشنل سیکیورٹی یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ڈومین میں ہوں. حالیہ دنوں میں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپس میں کافی پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں امپورٹنٹلی میں سمجھتا ہوں بتانا کہ جو آپ کا بارڈر کا ایشو ہے وہ 15 اپریل کو جو جوائنٹ کوارڈینیشن کاؤنسل JCC ہے وہ قندھار کے جو گورنر ہیں وہ آئیں گے بات کرنے کے لیے ایمبیسڈر صادق خان سے. اور پہلی بار یہ باتیں جو جون 2024 میں پروسیس جو ڈیڈ لاک ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہونے جو ہے وہ جا رہا ہے اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ اسپوائلرز اس گیم میں بہت زیادہ ہیں تو یہ اپریل 15 تک جو ہے یہ ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں سے تھوڑا کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو فرا پروونس میں جو امریکی اڈے کی بات ہو رہی ہے تو بتا دیں اب کہ وہ افغانستان نے ایگری کر لیا ہے امریکہ کے ساتھ. دیکھیں اس میں ہے چیزیں ابھی اس میں ایسی ایگریمنٹ نظر نہیں آ رہی کیونکہ جب اس قسم کی گیمز آپ کھیلتے ہیں لائک گلوبلی جو اس ٹائم پہ چیس بورڈ ہے اس میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ اگلی موومنٹ دوسرے کی جو ہے وہ کیا ہوگی. اس ٹائم پر سائملٹینیس پروسیسز کی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. ایک انڈائریکٹ ریفرنس جو ہے وہ ایرانیوں نے کل دی ہے کہ عمان جو ہے وہ ہماری ایک تھرڈ پارٹی ہوگی جس کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہم نیوکلیر ڈیل کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات چیت کس درجے تک جاتی ہے اور جس پہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران نہیں سمجھتا تو اس کو بہت نقصان ہوگا یا بہت خطرناک ہے. Obviously وہ دھمکی کیا اس میں یہ جو افغانستان کے اندر اڈے لینے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے اس دھمکی کا وہ حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ نقشے کی بات کریں اور آپ ٹیکٹیکل جو گراؤنڈ پہ کیا ہوگا اس کی بات کریں تو امریکہ ڈائریکٹلی کبھی بھی اس میں انٹرونشن ہے سچ نہیں کرے گا ایران میں. اس کو 3-4 جگہوں کی ضرورت ہمیشہ جو ہے وہ ایک تو ہو گیا افغانستان، ایک دوسرا پھر آ جائیں پھر بلوچستان، تیسرا جو ہے وہ آپ کا سلیمانیہ رینج پر جو سیریا کے ساتھ اوپر جو ایریا جو لگتا ہے سیریا میں وہ بھی اس کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو ہے آپ کے پاس اب یمن میں جو فوجیں آذربائیجان لیکن جو یمن میں جو فوجیں اتاری ہیں وہ بھی تو ایک وہ جو گلف آف ایران ہے اس کو وہاں پریشر تو ڈال سکتے ہیں. یمن کی جو جغرافی ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے اس ایریا سے. یمن تقریباً آلموسٹ ایک صحرائی پہاڑی علاقہ ہے جس میں پاپولیشن سکیٹرڈ ہے تو ادھر ہمیشہ سے پرابلم جو ہے وہ اس طرح نہیں رہی جس طرح اس ایریا کر رہی ہے. لیکن ایران کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں اگر اس کو جو ہے وہ چھیڑا جاتا ہے. اچھا وہ امپلیکیشن پہ آتے مجھے بلوچستان کا بہت اس میں ہے. آپ نے کہا کہ بلوچستان کی امریکہ کو ضرورت پڑے گی پاکستان سے اگر ایران پہ اس نے پریشر ڈالنا ہوا کیونکہ ایک طرف افغانستان میں اگر وہ اڈے لے لیتا ہے تو پاکستان سے بھی وہ پریشر ڈالنا چاہے گا. مجھے تو وہ یاد ہے کہ جب امریکی ایمبیسڈر گیا تھا گوادر اور اس نے وہاں پر ایک فوٹو شوٹ جو وہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. ہاں بھی کچھ مہینے پرانی بات ہے وہ ریٹائر ہونے سے پہلے یہاں پہ جانے سے جو ہے اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے. ٹرمپ کے آنے سے تو اس لیے لانگ ٹرم انٹرسٹ چاہے ٹرمپ ہو یا نہ ہو وہی ہے. وہ نظر آ گیا تھا کہ انٹرسٹ اس ایریا کے اندر ہے
اور انہوں نے ایک پوری جو ہے اپنی ایک ڈی بریف بھی جو ہے دی کہ کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹس امریکہ سے یہاں پہ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور چابہار جو ہے یہ ڈیٹ ہے جو پاکستان نے پورا کرنا ہے تو ان کا حق ہے کہ کس کو اس میں لا کے رکھے. وہ ساری کانورسیشنز جو ہے وہ اب جو ہے یاد کرنے کا دور جو ہے وہ آ گیا ہے، کیونکہ اب وہ ڈائریکٹ پالیسی کے اندر شفٹ ہو رہا ہے. لیکن بلوچستان جو ہے ایک منٹ اس میں ساتھ یہ بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ جو ابھی ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے جو ریئر منرلس پہ بھی بات کرے گا، ایگریمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے، جو ظاہر ہے بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں، ان کی کچھ فرمز آلریڈی کام بھی کر رہی ہیں، چین کی بھی کر رہی ہیں، تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف بلوچستان پہ امریکہ کا فوکس. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچ تحریکیں ہیں وہ جس طرح چائنا کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتی ہیں اور مارتی ہیں، تو وہ امریکہ کے خلاف دے گی کہ نہیں دے گی؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میں بی ایل اے سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں اور تمام بلوچ قوم پرستوں سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ امریکی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں، مزید امریکی آ رہے ہیں، کیا وہ ان کو دھمکی دیں گے کہ ہاں آپ ٹارگٹ ہیں، آپ ہم پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں ہمارے ریسورسز پہ، جیسے چین کو یا پاکستان کو؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی نہیں ہوگا نا، میرا بھی یہی خیال ہے. اس کا مطلب یہ ہے مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شاید کہیں نہ کہیں سے. دیکھیے میں تو انوالومنٹ کی بات تو نہیں کر سکتا، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہم تو کنجیکچر کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن امریکہ کا اپنا ایک ویٹ ضرور ہے جس کے لیے کیونکہ تنظیمیں جو ہے اگر ان کو بین ڈکلیئر کر دیا جائے، بہت ساری جو بلوچستان کے اندر تنظیمیں، بی ایل اے کو امریکہ نے تو ڈکلیئر کیا ہے ٹیررسٹ، تو یو این جو ہے وہ یو این کا چارٹر بھی ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ یورپ کے ممالک کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، انڈیا کے اندر ٹی وی پہ اوپر آ کر وہ ویڈیوز جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے، لیکن بی ایل اے نے کبھی دھمکی نہیں دی امریکہ کو یا اس کے مفادات کو بلوچستان میں نقصان نہیں پہنچایا. یہ بات درست ہے. اچھا اب یہ صورتحال ہے اگر کے پی میں بھی، اور بلوچستان کے پی میں ٹی ٹی پی ہے، بلوچستان میں بی ایل اے ہے، وہاں سے افغان طالبان ہیں اور وہ امریکہ ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، یہ سچویشن ساری آپ کے خیال میں چین کو نظر نہیں آ رہی جس کے نیکسٹ ڈور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے اپنے تعلقات افغانستان سے بھی کافی بہتر ہیں اور پاکستان سے بھی ظاہر ہے تھوڑا سا ان دنوں میں آیا ہوا ہے، اس میں رکھنا ہے، لیکن بڑے پرانے تعلقات ہیں، بڑے گہرے ہیں. چین کیسے ریئیکٹ کرے گا اس نئی گریٹ گیم کو جو اس خطے میں کھیلی جا رہی ہے؟ جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی پالیسی میکرز کی، وہ یہ ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چین کو کبھی اکانومی اور ٹریڈ بیسڈ ریلیشن شپس جو پاکستان کے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس پہ کبھی اعتراض نہیں رہا. یہ ایک ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے. جو نئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ چین نے ابھی کھل کے جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ بات نہیں کی. نئی انڈرسٹینڈنگ کیا؟ نئی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ابھی بات نہیں ہوئی. نئی انڈرسٹینڈنگ پاکستان اور امریکہ کی، یس، جو نئی انڈرسٹینڈنگ اس کے کچھ آپ ہمیں امپورٹنٹ آسپیکٹس دیکھیں. کچھ چیزیں ایسی، کیونکہ امریکہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ جو اب ریلیشن شپس جو بنیں گے اس کا بیسس جو ہوگی وہ ہمیشہ کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی، اور کاؤنٹر ٹیررزم اس کا بیس ہوگا، اکانومی وغیرہ اس کے اوپر جو ہے وہ بنتی ہے. دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم کی اگر ہم بات کریں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہو سکتی ہیں یا ان کے ممبر ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں ہوں اور امریکہ کو مطلوب ہوں. پاکستان کو یہ ہے کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں وہ واپس لیا جائے، یا امریکہ لے جائے یا پاکستان لے لے. تیسری چیز، اگر کسی ملک کو کسی جگہ کو ٹیررسٹ انٹیٹی ڈکلیئر کر دے تو پھر پاکستان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ امریکہ دیٹس دا کوشچن. کہ نئی جنگ اس خطے کے اندر جو چھڑتی ہے، پھر آپ نے ایلائز، آپ کو فرنٹ لائن اگر ایلائز کا جو ہے وہ بنائیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان اور امریکہ آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کریں کہ جس میں اگر امریکہ کو پاکستان سے لوگ مطلوب ہیں تو پاکستان ان کو دہشت گرد، اور امریکہ نے دہشت گردی کے ارد گرد ہے وہ دے دے، اور پاکستان کو یہ ہے کہ بی ایل اے جیسی تنظیمیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کو کی طرف سے ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور پاکستان کو جو لوگ مطلوب ہیں امریکہ میں وہ امریکہ دے دے. ایسی کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ممکن ہے؟ ایک پاکستان کے اندر ایکسٹریڈیشن آرڈیننس تھا جو بعد میں ایکٹ بن گیا 1972 کا، جس کے ذریعے یہ ریسنٹلی جو شریف اللہ امریکہ جو بھیجا گیا تھا وہ اسی ایکٹ کے نیچے کیا تھے 1972 کے. لیکن اگر آپ گوانٹانامو بے اور باقی سارے کیسز نکال کے دیکھ لیں
تو اس کے اندر امریکی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ریزرویشنز ہیں کہ یہ کس بیسس پر ان کو لے کر آیا گیا تھا، جس کے لیے ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک نئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایکسپلیسٹلی چاہیے پاکستان کے ساتھ. وہ تو پھر بہت فیز ہوگی نا، ایک بالکل دونوں سائڈ سے اس میں پھر پاکستان کے جو مطلوب لوگ ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھ پاکستان ان کو منگوا سکتا ہے، اور پاکستان کو وہ دینے پڑے گی جو یہاں بیٹھے ہیں. بالکل 100%. ٹھیک، یہ دیٹ ول بی میجر اسٹیپ فارورڈ. لیکن اس میں بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں، کیونکہ امریکہ کا اعلیٰ صرف پاکستان نہیں ہے، اور بھی ایسے ممالک ہیں جن کے لوگ جو ہے وہ مطلوب ہیں، شاید وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، بار بار ان کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فارورڈ ٹرینڈ بتاتی ہیں کہ یہ ریلیشن شپ کس درجے تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. آپ کی اکنامک سچویشن، آپ کی سیکیورٹی سچویشن، آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو اسلحہ ہے، بطور پاکستانی میں بات کر رہا ہوں کہ ملک کو یہ ضرورت ہے کہ جو اسلحہ جس کو ہم بلیم کرتے ہیں کہ جس نے پاکستان کی سیکیورٹی ڈائنامکس بدل دی اور آپ کے بارڈر کے اوپر جو انکرجنز ہو رہی ہیں وہ امریکی اسلحے کے زور پہ ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ بیس سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے کوئی فریم ورک بنانا پڑے گا جس کے ذریعے یا تو وہ اسلحہ نکالا جائے یا پھر وہ اسلحہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی جو ہے وہ پوزیشن مضبوط ہو. ان تینوں چیزوں پہ امریکہ سے بات چیت ہو رہی ہے میرے خیال میں اس پہ یہ پارٹ آف دا پیکج ہے. اور یہ پیکج کب تک آپ کے خیال میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ اٹ ول ٹیک ٹائم. اس میں بہت ساری جو ہے چیزیں وہ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز کے طور پر ہیں، اور اس ٹرسٹ بلڈنگ میجرز کے میجر ریزنز ہیں کہ امریکہ کے اندر جو لوگ آئے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ان کی جو امیڈیٹ میموریز ہیں وہ صرف اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوا، جب کس طرح جا رہے تھے لوگ اور جہاز سے لٹکے ہوئے اور ایک فیلئر کے طور پر اس کو جو ہے وہ پورٹری کیا گیا. اگر تو یہاں پر ایک نئی ریلیشن شپ سیمنٹ ہو رہی ہے جو اب نظر ہوا آ رہا ہے بالکل کلیئرلی کہ امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے. لیکن میرے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اس کا، کوشش کرتے ہیں اس کا جواب ڈھونڈنے کی، کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان میں پاکستان ویج ہو کر جب آئے گا تو بیلنس کیسے کرے گا. میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ نئی آپ نے جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ کچھ ریکوائرمنٹس امریکہ کی ہیں، کچھ ہماری ہیں، اس پہ کچھ ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا چائنا کو کبھی اعتراض نہیں رہا پاکستان کی ٹریڈ اینڈ اکنامک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ کیسے رہی ہے، ایون ڈیفینس پہ بھی کبھی اعتراض نہیں رہا. لیکن اب جو سچویشن بن رہی ہے جس میں امریکہ اور چائنا کھل کے ایک دوسرے کے خلاف آ چکے ہیں، آ نہیں رہے، آ چکے ہیں، اور اس میں امریکہ کا انٹرسٹ اگر بلوچستان میں زیادہ ہو رہا ہے، جو جہاں پہ چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، اور چائنا نے سی پیک کے لیے ہمیں اس میں بڑا ہیلپ کیا، اور اس کا یہ ایک پیٹ پروجیکٹ تھا، پائلٹ پروجیکٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں اگر امریکہ کے انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں بلوچستان میں، ایگریمنٹس ان کی کمپنیز کو کانٹریکٹ زیادہ ملتے ہیں، اور ابھی تو ٹریڈ اینڈ اکنامک وار ہے نا، اور چین کو لگتا ہے کہ اسے تھوڑا پیچھے رکھا جا رہا ہے. اس سچویشن میں کیا پاکستان کے لیے عقل مندانہ فیصلہ ہوگا کہ آپ ایک ریجنل پاور کو چھوڑ کے آپ اس پاور کے ساتھ پھر الائے بن جائیں جس نے پچھلے 76 سالوں میں مسلسل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا، ہم کہتے یہی ہیں، عوام کو یہ بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور لیکن اب سچویشن یہ ہے، اب جیسے آپ نے کہا گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو لوگ خپتی سمجھنا شروع ہو گئے، امریکہ میں بھی اور امریکہ کے باہر بھی، اور وہ بہت مشکل صورتحال میں ہے جس میں چائنا مرج ہو رہا ہے گلوبل لیڈر، اور اب یورپین یونین بھی چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ کیسے ریٹیلیٹ کرے گی امریکہ کے اس پاگل پن کو، جسے لوگ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے، پاگل پن ہے. اچھا میں یہ سمجھتا نہیں ہوں، اور وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ آپ نہیں سمجھ، نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ نہ سمجھیں، آنے والا وقت بتائے گا نا. اگر تو اسٹاک مارکیٹس دا وے دے آر بیہیونگ ایسی رہیں، مہنگائی امریکہ میں بڑھ گئی، روزگار نہ بڑھا، ٹیرف کلیکشن نہ بڑھی، تو پھر تو پاگل پن ظاہر ہو جائے گا نا. ایک جو چائنا کے حوالے سے ٹرمپ کی بات ہے، اس میں آپ کو وہ بتاؤں جو مجھے ایک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سینئر آفیشل نے بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ جو آپ ٹرمپ جو ہے وہ ڈپلومیسی کو جو ہے وہ کاروباری حیثیت سے دیکھتا ہے، جو آپ کا منیمم ہے وہ اس کا میکسیمم ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی وہ بات کرے گا تو وہ آپ کو میکسیمم پہ لے کر آئے گا جو اس کا میکسیمم ہے اور جو آپ کا منیمم ہے، اور پھر یہاں سے ڈیل جو ہے وہ شروع کرے گا. اور اس کی ایک واضح مثال جو کینیڈا کے ساتھ جو انہوں نے ریلیشن شپ بنایا، ابھی تک وہ پورا نہیں کیا جو انہوں نے دھمکی دی تھی. باقی جگہوں کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ جو ہے وہ چین کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس قسم کے ریلیشن شپ بنائے گا. اس کو آپ اسٹیٹمنٹس کی نظری جو ہے وہ رکھیں. نمبر 1. اچھا ٹھیک ہے، نمبر 1 بات پوری کریں. دوسرا یہ کہ میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے یہ بارٹر کرنے کے لیے تیار ہے
جس میں چائنا اور رشیا کا رول جو ہے وہ دنیا میں مانے نمبر 1. ٹھیک. اور وہ ایک ایسی سیگریگیٹڈ لائنز جو ہے وہ کھینچنا چاہتے ہیں کہ یہ جیسے نہیں کہتے یہ تیرا اور یہ میرا. تو یہ تو شکست ہو گیا پھر ٹرمپ کی. دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں یہ پاگل پن نہیں ہے, آپ نے ایک سٹیپس لیے ٹو شو کہ ماگا میک امریکہ گریٹ اگین, لیکن الٹیمیٹلی آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے چین اور روس کو گریٹ بنا دیا اور آپ پیچھے چلے گئے, آپ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ چلے گئے. تو یہ تو شکست ہوگی نا امریکہ کی. آپ اس کو شکست کے طور پہ دیکھتے ہیں. ان کا جو سلوگن تھا وہ میک امریکہ گریٹ اگین تھا, میک دا ورلڈ گریٹ اگین نہیں تھا. امریکہ کی جو ووٹ بینک ہے جہاں سے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, جو اس کی سپر پاور بننے کی نشانی ہے, وہ اس کی وہ کلاس ہے جو ان کو الیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں. ان کی جو امیڈیٹ جو ایڈریسل ہے وہ ان کے اپنے لوگ ہیں. نہیں دیکھیں یہ بات آپ کی تب ٹھیک ہوگی جب ٹرمپ اپنے ان ایکشنز کو ریورس کر لے گا. نہیں سر, جب وہ یو ایس ایڈ کو ختم کر سکتے ہیں, اپنے جو ہے یو ایس آئی پی کو ختم کر سکتے ہیں, اور جو گلوبل جو ان کی لارجر انویسٹمنٹس ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ سپر پاور دیکھتے جو 7 سمندر پار ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو رکھنا چاہ رہا ہے نا. اب وہ رہ نہیں پہ جو کچھ کر چکا ہے نا ٹرمپ. دیکھیں ٹرمپ نے کیا کیا ہے, ایک تو چائنا نے ریٹیلیٹ کر دیا ہے, اور اب جو کینیڈا ہے یا دوسرے ممالک ہے, یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہے. لڑائی تو امریکہ اور چین کی ہے نا اصل, اور اس میں روس ڈیفینیٹلی چین کے ساتھ ہی ہوگا, امریکہ کے ساتھ تو جائے گا نہیں. اس کے ساتھ اگر ٹرمپ نے ادھر سے غزہ میں اسرائیل کو اتنا سپورٹ کر دیا ہے کہ وہ ایک وار چل رہی ہے وہاں پہ اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے, یمن میں اس نے نئی جنگ کھول دی ہے, اور ساتھ اگر ایران میں نئی جنگ کھول کے چائنا کی طرف بھی آتا ہے, تو امریکہ کے پاس اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کے ٹریلینز آف ڈالر ڈوب چکے ہیں. یہ کتنا عرصہ ایسے سچویشن وہ چلا سکے گا, اور یہ سب جنگیں بھی جاری رکھ سکے گا. اکانومی اور پالیسی جو ہے وہ اس کو ذرا اگر علیحدہ کر کے, اور میرے خیال میں ہمیں ایک 8 گھنٹے اور چاہیے اس کو وہ ایکسپینڈ کرنے کے لیے. لیکن جہاں تک غزہ کی بات ہے, دیکھیں جو فیوچر آف ڈپلومیسی جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, اور شاید میں غلط ہوں, لیکن جو نظر آ رہا ہے اس میں لارجر گروپس جو ہے کنگلومریٹس اس کی ناکامی ہے. ای یو جیسے بڑے فورمز جس کے اندر جو ہے وہ سنگل پالیسی کئی ممالک کے لیے ہے, یہ ناکام. آپ کو چھوٹے چھوٹے ایلائز جو ہے وہ چاہیے ہوں گے. ٹرمپ نے اپنے ایلائز جو ہے وہ چوز کر لیے ہیں, اور اس میں پاکستان کا بھی. لیکن جو مڈل ایسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس میں جو ٹرمپ کے سعودی عربیہ کا وزٹ اور اسے جو آگے ایگریمنٹ جو نکل کے آئے گا وہ انسٹرومنٹل ہوگا مڈل ایسٹ. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں تو پاکستان اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں, میں ریجنل کوآپریشن کی بات کروں نا, کہ پاکستان نے ہمیشہ ریجنل کوآپریشن کو چھوڑ کے امریکہ کی گود میں بیٹھا جا کے. اب اگر ہم پھر وہی کریں گے بغیر کسی میجرز کے, پروٹیکٹیو میجرز کے, اس کا نقصان بہت ہوگا. اب چین کی جو امریکہ کے ساتھ تجارت ہے, سنگل کنٹری سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن اگر آپ فگرز دیکھیں تو وہ جو چائنا کی جو ٹوٹل تجارت ہے نا دوسرے ملکوں کے ساتھ, ایکسپورٹس جو ہیں وہ 16% تھی امریکہ کے ساتھ, جو کم کر کے اس نے گریجولی کئی سالوں سے اسے پتا تھا وہ 11% پہ لے آیا ہے. آپ کی امریکہ کے ساتھ کتنا ٹریڈ ہے اور چائنا کے ساتھ کتنا ٹریڈ ہے؟ میری سن لینا, میں یہی بات میں میرا پوائنٹ یہ ہے. تو 11% وہ لے آیا ہے. اس کی جی ڈی پی کا ٹوٹل 5% ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے تجارت, اور اس کی جی ڈی پی کا 6% جو ہے وہ صرف آسین کنٹریز کے ساتھ ہو گیا ہے پچھلے چند سالوں میں, جو اب بڑھ رہا ہے مزید. جی بالکل. چائنا کیا کر رہا ہے, چائنا امریکہ پہ ڈپینڈنس کم کر رہا ہے اپنی تجارت اور ایکسپورٹس کی, اور وہ ریجنل کوآپریشن اور افریقہ کے ساتھ بڑھا رہا ہے اور دوسری یورپ کے ساتھ بڑھا رہا ہے. اس میں پاکستان نان ایگزسٹنٹ ہے. آپ نے کہا نا امریکہ کے ساتھ ہماری کتنی ہے, ہماری کیوں نہیں ہے چین کے ساتھ زیادہ, ہماری ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایون انڈیا کے ساتھ. ہم ریجنل کوآپریشن کو ایکسپلور کیوں نہیں کر رہے, یا کم از کم چائنا ہی کیوں نہیں کر رہے, اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو. میرے خیال میں یہ کہنا کہ نہیں کر رہے تو غلط ہوگا, کیونکہ اس میں سوچ ہے پالیسی لیول. آپ نے کہا ایک فیصلہ ہمیں کرنا ہے, فیصلہ تو کرنا ہوگا اس ٹائم پر. اگر تیاری نہیں ہم نے کی, سوچا ہی نہیں, سوالات ہی نہ اٹھائے. پاور کوریڈورز کے اندر ایک سوچ ہے, اب وہ کس طرف ٹلٹ ہوتا ہے میرے خیال میں. پاور کوریڈورز جو ہے نا, وہ پورے کا پورا کوریڈور جو ہے نا وہ ٹلٹ ہوا ہے آلریڈی امریکہ کی طرف. وہ تو اس میں دو الگ الگ اس میں انڈیکیشنز ہیں جیسی آپ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن
अपना नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ में सर्व होता है, मेरे ख्याल में एक डिबेटेबल टॉपिक नहीं ठीक है, ये बात सही है आपकी, और बहुत इस पे मेहनत करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। खाली वो कॉरिडोर अगर टिल्ट या नॉन टिल्ट करता रहा ना, उस कॉरिडोर ने पहले भी बहुत कुछ किया है, लेकिन और वो टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की फेवर में कम ही हुआ है। मुझे तो आई मीन ये तो मैं और आप बात कर रहे हैं, और जैसे आपने शुरुआत इस बात से की कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ऐसी कोई डिस्कशन जो है वो नहीं है, इवन पॉडकास्ट के अंदर वो चीज़ रहती हैं जो क्लिक बेट्स की। मेरे ख्याल में एक नेशनल डिस्कोर्स जनरेट करने के लिए ऐसे ही बातें जो है वो मेन स्ट्रीम में लेकर तो इसमें मेन स्ट्रीम में लाने क्या क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन के ख़ित्ता जंग के दहाने पे है, और ट्रेड वॉर तो शुरू हो चुकी है जिसके हमें असरात उठाने पड़ेंगे। दूसरी जो जंग है वो भी करीब आती जा रही है, जिसमें अमेरिका और चाइना मेन प्लेयर होंगे, और हमें साइड्स पिक करनी पड़ेंगी। आई टोल्ड यू 2 years के अंदर अंदर ऐसी कोई डिसीजन मेकिंग जरूर आएगी। मेरा ख्याल है कि 2 साल से भी कम अरसा है हमारे पास। इतने इख्तिलाफ मैं आपसे कर सकता हूँ, इसके बावजूद क्या आपका नॉलेज इस पर बहुत ज़्यादा है? नहीं और इन्फॉर्मेशन मैं अपनी मैं एनालिटिकल उससे मैं समझता हूँ 2 साल हमारे पास नहीं है। जितनी तेज़ी से चीज़ें बदली हैं पिछले 3 महीनों में, और अगले 3 महीनों में क्या बदलता है, वी डोंट नो। 3 months is critical, absolutely। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और उम्मीद है कि जो हमने बातें की हैं वो लोग सुनेंगे फैसला साज, और पार्लियामेंट भी पाकिस्तान की सुनेगी, हुकूमत भी सुनेगी, जैसी भी है, हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है, और पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले किए जाएंगे जो कि बहुत जल्द और बहुत ज़रूरी हैं। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।